کربلا کے میدان میں امام حسین کی حاضری۔ ابھی آپ تھوڑا سا چلے تھے کہ حر کے سپاہیوں نے آ کر آپ کو روک دیا کہ بس یہیں پر ٹھہر جاؤ، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ بس جیسے کہ آپ نے لفظ سنا آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر پڑے اور آپ نے فرمایا یہ کربلا ہے جو کہ مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہیں پر ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ یہ محرم کی دوسری تاریخ 61 ہجری جمعرات کا دن تھا جب حر نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا تو پھر حر نے ابن زیاد کو خط لکھ دیا۔ یہ وقت وہ تھا جبکہ ایران میں بغاوت ہو گئی تھی جس کو فروغ کرنے کے لیے عمرو بن سعد کو 4000 لشکر کا سردار بنایا گیا تھا اور رے کی حکومت کا پروانہ لکھ دیا گیا تھا۔ ابن سعد ابھی اپنی فوج کو لے کر تھوڑی دور ہی پہنچا تھا کہ ابن زیاد نے اس کو واپس بلا کر حکم دیا کہ پہلے حسین کی مہم سر کرو، اس کے بعد ایران کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ امر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان کا بیٹا تھا۔ وہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سے مکمل واقف تھا، اس لیے اس نے ابن زیاد سے کہا کہ آپ مجھے اس امر کے لیے نہ بھیجیں۔ ابن زیاد نے کہا اگر حسین کے مقابلے میں نہیں جا سکتے ہو تو پھر رے کی حکومت سے دستبردار ہو جاؤ۔ ابن سعد نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے ایک دن کی مہلت لی، پھر آخر میں دنیاوی لالچ میں آ کر امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر وہی 4000 فوج کا لشکر جو ملک ایران کی طرف جانے پر تیار تھا، پھر ان کو وہاں سے سیدھا 3 محرم کو کربلا لے کر پہنچ گیا اور پھر برابر کم پہنچتی رہی یہاں تک کہ ابن سعد کے پاس 22000 کا ایک بڑا لشکر ہو گیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کل 82 افراد ہیں، جن میں مرد بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، غرض کہ آپ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے، اسی لیے لڑائی کے سامان بھی نہیں رکھتے تھے، مگر اہل بیت نبوت کی شجاعت اور بہادری کا ابن زیاد کے دل پر اتنا بڑا اثر تھا کہ ان کے مقابلے میں ایک 22000 کا لشکر جرار بھیج دیا۔ دوگنی چوگنی 10 گنی کیا 100 گنی تعداد کو بھی کافی نہیں سمجھا، کوفہ کے تمام قابل جنگ افراد کو کربلا میں بھیج دیا۔ اس کے باوجود لوگوں کے دل خوف زدہ ہیں اور جنگ آزما دلاوروں کے حوصلے پست ہیں۔ آخر مجبوراً ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ لشکر امام حسین پر پانی بند کر دیا جائے، اس کے بعد ہی ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ابن سعد نے عمرو بن حجاج کو 500 سواروں کے ساتھ دریائے فرات پر مقرر کر دیا تاکہ امام اور ان کے ساتھیوں کو پانی کی ایک بوند بھی نہ مل سکے۔ یہ واقعہ امام حسین کے شہید ہونے سے 3 دن پہلے کا تھا، 7 محرم کا۔ ابن سعد نے امام حسین کے پاس اپنا ایک آدمی بھیجا، ان سے پوچھو وہ یہاں کیوں آئے ہیں اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ آپ نے جواب دیا تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خط لکھ کر کے یہاں پر بلایا ہے، اب اگر میرا یہاں آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد نے اپنا سوال اور امام حسین کا جواب لکھ کر ابن زیاد کو بھیج دیا۔ اس نے ابن زیاد کو جواب میں لکھا کہ تم حسین اور ان کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کریں، اگر وہ بیعت کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم جو مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے۔ ابن سعد کو جب یہ خط ملا تو اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا ابن زیاد کو امن و عافیت منظور نہیں۔ امام حسین نے پھر ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات میں ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد نے یہ بات مان لی، رات کے وقت 20 سواروں کے ساتھ دونوں لشکروں کے درمیان آیا، آپ بھی 20 سواروں کے ساتھ تشریف لے گئے، پھر دونوں نے اپنے اپنے سپاہیوں کو علیحدہ کر دیا اور دونوں تنہائی میں ایک جگہ بیٹھ کر دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ آخر میں امام حسین نے فرمایا کہ میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، تم جسے چاہو میرے لیے منظور کر لو۔ ایک، جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہاں واپس چلے جانے دو۔ دوسری بات یہ کہ مجھے کسی سرحدی مقام پر لے چلو، میں وہیں رہ کر وقت گزار لوں گا۔ تیسری بات یہ کہ مجھ کو سیدھا یزید کی طرف دمشق جانے دو اور اطمینان کے طور پر تم بھی میرے پیچھے پیچھے چل سکتے ہو، میں یزید کے پاس
جا کر اس سے اپنا براہ راست معاملہ طے کر لوں گا، جس طرح سے میرے بھائی امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ طے کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ اتنا نرم اور سلجھا ہوا تھا کہ ابن سعد نے اقرار کیا کہ آپ صلح کے راستے پر ہیں، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو خط لکھا کہ خدائے تعالیٰ نے آگ کا شعلہ بجھا دیا اور اتفاق کی صورت پیدا فرما دی اور امت کے معاملے کو سلجھا دیا۔ پھر حضرت امام حسین کی پیش کی ہوئی تینوں باتیں تحریر کی اور آخر میں اپنی رائے لکھی کہ اب اختلاف کی کوئی وجہ نہیں اور اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کے کہا، یہ تحریر ایسے شخص کی لکھی ہے جو اپنے امیر کا خیر کا اور اپنی قوم کا شفیق ہے۔ اچھا، میں نے منظور کر لیا۔ یہ سن کر شمر کمبخت کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ ان کی بات قبول کرتے ہیں جبکہ وہ آپ کی زمین پر اترے ہوئے ہیں اور آپ کے پہلو میں ہیں؟ واللہ اگر وہ آپ کی اطاعت کیے بغیر یہاں سے چلے گئے تو قوت و غلبہ ان کے لیے ہوگا، آپ کے لیے عاجزی اور کمزوری ہوگی۔ میری رائے یہ ہے کہ ان کی خواہش کبھی منظور نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی ذلت اور کمزوری کی نشانی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اور ان کے تمام ساتھی آپ کے حکم پر سر جھکا دیں، پھر اگر آپ انہیں سزا دیں تو یہ آپ کا حق ہے، اگر معاف کر دیں یہ بھی آپ کو اختیار ہے۔ رہی بات ابن سعد کی تو خدا کی قسم مجھے معلوم ہوا کہ حسین اور وہ رات بھر بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں۔ شمر خبیث کی اس فتنہ ور تقریر سے ابن زیاد کی رائے بدل گئی۔ اس نے کہا کہ تم نے بہترین مشورہ دیا ہے۔ پھر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم امام حسین کی بچانے کی فکر کرو اور سفارشی بن کر ان کی سلامتی چاہو۔ دیکھو، اگر امام حسین اور ان کے تمام ساتھی میرے حکم پر سر جھکا دیں تو ان کو میرے پاس بھیج دو، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے سر کاٹ کر بھی میرے پاس بھیج دو، اور حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑوا کر رونڈ ڈالو کہ یہ اسی کے مستحق ہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو ہمارا پورا لشکر شمر کے سپرد کر دو کہ وہ ہمارے حکم پر مکمل عمل کرے گا۔ یہ خط اس نے شمر کے سپرد کر دیا اور زبانی کہہ دیا کہ اگر ابن سعد میرے حکم پر عمل نہ کریں تو سب سے پہلے تم اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن سعد نے جب یہ خط پڑھا تو شمر سے کہا، کم بخت، یہ تو نے کیا کرا؟ خدا تجھے غارت کرے، تو یہ میرے پاس کیا لایا ہے؟ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں تو نے ہی ابن زیاد کو میرے مشورے پر عمل کرنے سے روک دیا اور اس بات کو بگاڑ دیا جس کے بننے کی امید تھی۔ خدا کی قسم امام حسین کبھی بھی ابن زیاد کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ شمر نے کہا، ان باتوں کو چھوڑو، ذرا یہ بتاؤ دشمن کو قتل کرو گے یا پھر لشکر میرے سپرد کرو گے؟ ابن سعد جو دنیا پر جان دینے والا بدبخت ازلی تھا، اس نے کہا کہ میں لشکر تمہارے سپرد نہیں کروں گا بلکہ یہ مہم میں خود سر کروں گا۔ فوراً اس نے حملے کا حکم دیا۔ یہ محرم کی 9 تاریخ شام کا وقت جمعرات کا دن تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر کے بعد خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لے کر گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے بیٹھے تھے کہ آپ کو نیند لگ گئی۔ فوج کے شور و غل سے آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پردے کے پاس آئیں اور آپ کو جگا کر کے کہا کہ دیکھیے دشمن کی فوج کی آواز بہت قریب آ رہی ہے۔ امام حسین نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ میں نے ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے مجھ سے فرمایا، انکا تروح الینا، تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ خواب سن کر حضرت زینب بے قرار ہو گئی اور روتے ہوئے کہا، یا ویلتہ، ہائے مصیبت۔ امام حسین نے فرمایا، صبر کرو، خاموش رہو، اللہ ہمارا مالک ہے۔ پھر امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا کہ پوچھو تو صحیح کہ حملے کا سبب کیا ہے۔ تو پھر حضرت عباس فوج کے سامنے آئے، پوچھا، جواب ملا، ابن زیاد کا حکم ہے کہ تم لوگ ابن زیاد کی اطاعت کرو یا پھر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے ان کے اس جواب سے امام علی مقام کو آگاہ کیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دیں تاکہ رات بھر اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعا مانگ لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ خدائے تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں نماز اور دعا اور استغفار سے کتنی محبت رکھتا ہوں۔ جب حضرت عباس نے فوج کے دستے سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے تو ان لوگوں نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر فرمائی، سب تعریف خدائے تعالیٰ کے لیے، آرام و تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ اے اللہ، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تو نے ہمیں اہل بیت نبوت کی عزت عطا فرمائی، قرآن کا علم دیا، دین کی سمجھ عطا فرمائی، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور دل آگاہ کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔
امام حسین نے فرمایا کہ میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں جانتا، اور نہ کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار اور صلح رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ خدائے تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو کہ میں یقین رکھتا ہوں کل ان دشمنوں کے ہاتھوں ہماری شہادت ہے۔ تم سب کو باخوشی اجازت دیتا ہوں، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اسی میں تم لوگوں کا جہاں جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے تم پر کوئی الزام نہیں۔ یہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں، جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ امام علی مقام کی یہ تقریر سن کر سب سے پہلے حضرت عباس، پھر آپ کے دوسرے بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے سب نے بیک زبان کہا، کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں ایسا برا دن نہ دکھائے۔ پھر امام حسین نے پکار کر کہا، اے اولاد عقیل، مسلم کا قتل ہونا تمہارے لیے کافی نہیں، تم چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، خدا کی قسم یہ ہم سے ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ہم آپ کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ خدائے تعالی ہمیں وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ حضرت مسلم بن عوسجہ اسدی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ ہرگز نہ ہو سکے گا۔ خدا کی قسم میں ان دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے، اور تلوار چلاؤں گا جب تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہ سکے گا۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس ہتھیار نہ ہوں گے تو میں دشمنوں سے پتھر مار مار کر لڑوں گا، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر نچھاور کر دوں گا۔ حضرت سعد عبداللہ بن حنفی نے کہا، خدا کی قسم ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ خدا کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر دیں گے ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازے کی کس طرح حفاظت کی ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل ہو جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، اور پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں گا، اور میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی، اور اسی طرح میرے ساتھ 70 مرتبہ ہوگا، پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور یہ تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے، پھر اس کے بعد تو دائمی عزت ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ حضرت زہیر بن قین نے کہا، خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، ایسے ہی میرے ساتھ 1000 مرتبہ ہو، مگر خدائے تعالیٰ آپ کو اور آپ کے نوجوانوں کو بچا لے۔ غرض کے اسی طرح آپ کے تمام ساتھیوں نے اپنی اپنی عقیدت اور جانثاری ظاہر کی، اور سب کا مطلب یہی تھا کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم آپ سے جدا ہو جائیں، بلکہ ہم اپنے ہاتھوں، اپنی گردنوں، اپنی پیشانیوں سے آپ کو بچائیں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے پوری رات نماز، دعا، توبہ، استغفار میں گزار دی، اور اس کے ساتھ ہی خیموں کی پشت پر خندق کھود کر لکڑیاں بھر دیں تاکہ جنگ کے وقت ان میں آگ لگا دی جائے اور دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔